अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हमारी इस वीडियो में आपको बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और इस इन्फॉर्मेशन का सेंट्रल आइडिया बेहतरीन 10 राज कीमती इंसान बनने के लिए। हर चीज़ की एक कीमत होती है और इंसान की कीमत इसकी खूबियाँ हैं। दरअसल दुनिया के अंदर दो तरह के इंसान पाए जाते हैं, बुरे इंसान और अच्छे इंसान। बुरे इंसान वो लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं सीखना चाहते, बल्कि अपने बाप दादाओं की पैरवी करते हुए उनके असूल को अपनाते हैं और उन्हीं पर अमल करते चले जाते हैं, चाहे वो असूल रूल्स गलत ही क्यों ना हो। दूसरी तरफ अच्छे वो लोग हैं जो कि अच्छी बातों को, अच्छे रूल्स को अडॉप्ट करते हैं और ज़िंदगी में कामयाब होने की कोशिश करते हैं और अपने आप को एक कीमती इंसान बनाने की जस्तजू में लगे रहते हैं। कीमती और बहुत अच्छा इंसान बनने के लिए आज मैं आपको 10 बेहतरीन किस्म के रूल्स बता रहा हूं और इन तमाम रूल्स को फॉलो कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला रूल, कुरान पाक पढ़ना और पढ़ाना, यानी कुरान पाक को पढ़कर उसके रूल्स यानी उसमें जो ज़िंदगी के बारे में बयान किया गया है उसको समझना और फिर दूसरे लोगों तक उस तालीम को पहुंचाना ताकि तमाम लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में कुरान पाक के मुताबिक गुजार सकें। दूसरा रूल, नमाज पढ़ना और पढ़ाना। इस चीज़ से इंसान बहुत ही बेहतरीन किस्म का आइडिया अख्ज़ कर सकता है कि किस तरह से रहनुमाई की जाए और रहनुमाई को किस अंदाज में समझा जाए। यानी नमाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को एक मैसेज दे रहे हैं कि इंसानों को किस तरह अपनी तरबियत करनी चाहिए। इसी तरह रूल नंबर 3, सदका करना। सदका एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान के जिस्म की तमाम बीमारियां बिल्कुल दूर हो जाती हैं और इंसान सेहतमंद हो जाता है। एक अच्छा और सेहतमंद इंसान ही अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को एक कीमती इंसान बना सकता है। रूल नंबर 4, नेकी की तलकीन करना। ये रूल कुछ इस तरह से है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके इंसान दूसरे इंसान को नेकी का आइडिया दे और नेकी करने की तलकीन करे और उसको रहनुमा असूल बयान कर सके कि किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा नेकी अंजाम दे सकते हैं। रूल नंबर 5, दूसरों को नेकी की तलकीन करना, या इसको इस तरह से कहा जा सकता है कि बुराई से बचना। जहाँ तक लोगों के साथ आप भलाई के काम करेंगे, तमाम दूसरे लोग उन चीज़ों को देखते हुए बुराई से बच के भलाई की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन नेकी का काम है जिससे इंसान के अंदर एक अच्छी आदत बिल्ड हो जाती है और वही आदत इंसान को एक कीमती इंसान बना देती है। रूल नंबर 6, लोगों की मदद करना। हर शख्स का एक अपना आइडिया है कि वो किस तरह से दूसरे इंसान की मदद करता है। कुछ लोग हैं जो कि अपनी जिस्मानी तौर पर दूसरों की मदद करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, वो पैसे के तौर पे दूसरों की मदद करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके इखलाक उम्दा और आला हैं, वो अपने इखलाक के ज़रिए दूसरों की मदद करते हैं। रूल नंबर 7, मुआफ़ करना। सबसे बेहतरीन अमल, जब एक इंसान दूसरे इंसान को गलती पे मुआफ़ कर देता है तो सामने वाला इंसान भी अपने अंदर नेकी का जज्बा पैदा करना शुरू कर देता है, जिससे उसके अंदर एक ऐसी आदत बिल्ड हो जाती है जिससे वो एक कीमती इंसान की तरफ आ जाता है।
رول نمبر 8، لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یہ ایک بہترین ایکسرسائز ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ دوسرے انسان کو کھانا کھلائے۔ یہ ایک نیکی کا عمل ہے۔ اگر کسی کے پاس پیسہ ہے تو اس کو باہر ہر طرف ڈھونڈنا چاہیے کہ ایسا کون سا شخص ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھانا دیا جا سکے۔ اس سے انسان کے اندر اچھائی کی عادت پیدا ہوتی ہے اور انسان بہترین ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ رول نمبر 9، توبہ کرنا۔ یہ بھی ایک بہت ہی اچھا عمل ہے کہ انسان سے اگر کہیں کوئی گناہ ہو جائے اور اس گناہ پر انسان نادم ہو جائے اللہ کے آگے، توبہ استغفار کرے، معافی مانگ لے، تو اس سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ کیونکہ انسان جب معافی مانگتا ہے اور اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو اللہ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اس عادت کو دیکھتے ہوئے دوسرے لوگ بھی اس راہ پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کرواتے ہیں۔ رول نمبر 10، مل کر چلنا۔ یہ بہت اہم ہے۔ ہر شخص کو ہر ادارے کے اندر رہتے ہوئے مل کر چلنا چاہیے۔ اب مل کر چلنا 2 سینس کے اندر استعمال ہوتا ہے، ایک اچھے سینس میں اور ایک بری سینس کے اندر۔ اچھی سینس وہ ہے انسان کے اندر مل کر چلنا، یعنی اپنے کام کو بہترین انداز میں پائے تکمیل تک پہنچانا۔ اور دوسرا ڈائریکشن وہ اس طرح سے ہے کہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں، خاص کر گورنمنٹ ادارے، ان کے اندر لوگ مل کر چلنے کو یہ تصور کرتے ہیں کہ رشوت، ایک دوسرے کو کھلا کر اور کام کروا لیا جائے۔ یہ بہترین عمل نہیں ہے، اس سے انسان برائی کی طرف جاتا ہے۔ بہتر عمل یہ ہے کہ مل کر کام کیا جائے، یعنی ہر کام کو بہترین انداز میں امپروومنٹ کی طرف اور اچھائی کی طرف لے کے جایا جائے۔ ان تمام رولز کو فالو کرتے ہوئے ایک اچھا انسان اپنے اندر بہت بہترین زبردست قسم کی عادات بلڈ کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو تمام لوگوں میں اہمیت دلواتا ہے، یعنی قیمتی انسان بن جاتا ہے۔ یہ 10 رہنما اصول قیمتی انسان بننے کے لیے میں نے کہیں سے نہیں لیے، بلکہ صرف اور صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اخذ کیے ہیں۔ ان اصولوں کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی ہے۔ اس حدیث کو ہر شخص سمجھنے کی کوشش کرے۔ جب انسان اس حدیث کو سمجھے گا اور اس حدیث سے نتیجہ اخذ کرے گا اور اس نتیجے کو اپنے اوپر اپلائی کرے گا تو انشاءاللہ تعالی انسان اپنے آپ کو دنیا کے اندر قیمتی بنا لے گا، اور اس قیمتی انداز کی وجہ سے، ان تمام عادات کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ حدیث میں آپ کو ابھی پڑھ کے بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان آدمی پر ہر دن صدقہ کرنا ضروری ہے۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اتنا مال کہاں ہے کہ روزانہ صدقہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے ذرائع بہت ہیں، صرف مال ہی نہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو نیکی کی تلقین کرنا، گناہوں سے روکنا، راستوں سے کانٹے وغیرہ ہٹانا، کسی بہرے آدمی کو زور سے بول کر اپنی بات سنانا، اندھے آدمی کی رہنمائی، یہ سب ثواب کے کام ہیں۔
آدمی کو اس کے مقصد کے سلسلے میں رہنمائی کرنا اور مصیبت زدہ فریادی کی مدد کے لیے دوڑنا بھی صدقہ ہے۔ نیز کسی کمزور کے بوجھ کو جو اس سے نہ اٹھتا ہو اسے اپنے ہاتھ یا سر پر اٹھا لینا بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ اوپر کے تمام مذکورہ کام اگر تم کر لو تو مالی صدقات کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ وہ حدیث ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام رہنما اصول بیان کیے جس سے انسان ایک قیمتی انسان بن سکتا ہے۔ سب جگہوں پہ تقاریر کی جاتی ہیں اور ان سے نتائج بھی اخذ کیے جاتے ہیں، مگر بہت کم لوگ ہیں جو کہ ان تقاریر کو سنتے اور ان کے نتائج پر عمل کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ان نتائج کو بھول جاتے ہیں، مگر جو لوگ عمل کرتے ہیں وہ اپنے اندر بہت ساری اچھی عادات پیدا کر لیتے ہیں، جن عادات کی بیسس کے اوپر انسان ایک قیمتی اور بہت اچھا انسان دنیا میں بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ کر ان سے رہنمائی حاصل کریں اور اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کر لیں جن سے ایک اچھا انسان، قیمتی انسان ڈیلی اردو چینل لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس چینل پر جو بھی رہنما اصول بیان کیے جا رہے ہیں وہ تمام رہنما اصول تحقیق کی بنیاد پر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اگر ہماری تحقیق آپ لوگوں کو پسند آئے تو ضرور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے اندر جو بھی رہنما اصول بیان کیے جائیں ان سے آپ استفادہ حاصل کر سکیں۔